کیسر روم نے مولا میرے کائنات نو خط لکھ کے دعوت دیتی، دوسرے پاسوں حقیر شام کو بلوایا گیا۔ کیسر روم نے بلوایا اس واسطے ہی مناظرہ کروا کے ویکھا جاوے حق تے کون ہے تے غلط کون ہے۔ پاک امیر نے اپنے پاک امیر حسن مجتبیٰ کو بھیجا، دوسرے پاسوں رضیل شام نے اپنے پتر یزید لانتی کو بھیجا، سارے کو بے شمار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ روافظ نے ایک نیا چوزہ چھوڑا ہے جس کا نام ہے شبیح الحسن شمسی۔ ویسے تو ان کے بڑے ذاکرین و صحابہ کرام کے اوپر مختلف انداز میں مختلف مجالس میں سب و شتم اور تبرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر زیادہ حیرانگی اس لیے ہوئی کہ عمر کے اندر چھوٹا ہے، لیکن جب صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرتا ہے تو بہت بڑی زبان استعمال کرتا ہے، کتے جتنی اس کی زبان ہے۔ ابھی ایک کلپ اس کا میری نظر سے گزرا، اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ کیسر روم نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ یہ امیر معاویہ نہیں کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ حقیر شام کو بلایا۔ اب بھی اس کا جی نہیں بھرتا، کہتا ہے کہ رضیل شام، استغفر اللہ۔ پھر آگے کہتا ہے کہ مولا علی نے حضرت حسن مجتبیٰ کو نمائندہ بنا کے بھیجا اور امیر معاویہ یہ بولتا ہے رضیل شام نے یزید لانتی کو بھیجا۔ یزید تو واقعی لانتی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہاں یزید کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بات میں اس کے ان جملوں کی کر رہا ہوں کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضیل شام اور حقیر شام کہہ رہا ہے، استغفر اللہ، الا یعوذ باللہ۔ کتنی گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے، کتنے گھٹیا اور بازاری جملے امیر معاویہ کے بارے میں بول رہا ہے یہ۔ پھر آگے کہتا ہے کہ یزید نے کیسر روم کے دربار میں اپنا تعارف یوں پیش کیا کہ ہم خاندانی رئیس ہیں، ہماری اتنی جائیدادیں ہیں، ہماری اتنی زمینیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر کہتا ہے کہ جب مولا کائنات کے شہزادے حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ تعارف سنا تو آپ نے اپنا تعارف بھی پیش کیا اور ساتھ میں یزید کو کہا کہ تو ہے بیٹا لعین ہندا کا، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ باپ میرا لطف لینا اغریت لینا صاحب حل عطا ہے باپ میرا، میں حدیث کسا کا بیٹا ہوں، جلال آ گیا بطول دے بچنے دے چہرے تے پھر دربار سرکار فرمائے پر تو ہے بیٹا لعین ہندا کا، میں حسن فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ ایک تو یہ گھٹیا اور بازاری زبان خود تو استعمال کرتے ہی ہیں، اب یہ اس بازاری اور گھٹیا زبان کو حضرت حسن مجتبیٰ کی طرح منسوب کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی یہ تربیت نہیں ہے، ان کی یہ زبان نہیں ہے۔ یہ گھٹیا اور بازاری زبان تمہاری ہے، حسن مجتبیٰ کی زبان ایسی نہیں ہے، ان کی تربیت ایسی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو اس طرح مخاطب کرے کہ تو ہے بیٹا لعین ہندا کا۔ حضرت ہندا صحابیاں ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور تو کیا بولتا ہے ان کو رضیل شام، استغفر اللہ، حقیر شام، استغفر اللہ۔ ان کی تربیت کیا تھی؟ آئیے میں بتاتا ہوں ان کی تربیت کیا تھی۔ یہ میرے پاس ہے نہج البلاغہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر حضرت مولا کائنات کے خطبات ہیں اور آپ کے مکتوبات ہیں۔ اس پہ خطبہ نمبر ہے 206، خطبہ نمبر 206 ہے، اور اس خطبے کا پس منظر کیا ہے؟ جنگ صفین کے موقع پر حضرت مولا کائنات کے کچھ ساتھی وہ شامیوں کے اوپر سب و شتم کر رہے تھے، امیر معاویہ اور ان کے لشکر کے بارے میں سب و شتم کر رہے تھے۔ تو حضرت مولا کائنات کو جب پتہ چلا تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم گالیاں دینے لگو۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا۔ تم گالم گلوچ کے بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور آگے یہ مزید طویل خطبہ ہے۔ تو حضرت مولا کائنات کی تربیت یہ ہے جو نہج البلاغہ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔
اور شہزادہ ہو مولا علی کا اور اتنی بازاری زبان ہو، نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا نا، اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ یہ صرف اور صرف صحابہ کے گستاخ ہیں، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کو ادب و حیا اہل بیت کا بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر ان کو ذرا سی بھی شرم ہوتی اہل بیت کی تو اتنا بازاری اور گھٹیا جملہ حسن مجتبیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ تو احباب اہل سنت، آپ بھی ذرا ہوش کی ناخن لیجیے۔ ذرا کئیوں کو ہوتا ہے کہ جناب میں مجلس کے اندر جاؤں اور مجلس سے جا کے سنوں، ذکر اہل بیت سنوں، ذکر امام حسین سنوں، تو یہ ہوتا ہے ان کی مجالس کے اندر، جو آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ یہ بیان کرتے ہیں یہ اپنی مجالس کے اندر، ذکر اہل بیت سنیے، 1000 مرتبہ سنیے، ہم بھی ذکر اہل بیت کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن ذکر اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم یہ ہرگز برداشت نہیں ہے۔ اور ملکی اداروں سے بھی میں اس ویڈیو کے توسط سے یہ گزارش کروں گا، استدعا کروں گا کہ ان کتوں کو لگام ڈالا جائے جو صحابہ کرام کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، اور یہ اس طرح کی فرقہ وارانہ باتیں کر کے ملکی امن کو تباہ کرتے ہیں۔ ان کو روکا جائے۔ پاکستان کے اندر میں ایک میجورٹی ہے اہل سنت و جماعت کی، اور حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل سنت کی مقدس ہستیوں میں سے ہیں۔ کتنی دلیری کے ساتھ یہ اہل سنت کی مقدس ہستیوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ملکی اداروں ایسے کتوں کو لگام ڈالا جائے، ان کو پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے، اور آئندہ کے لیے عہد کروایا جائے کہ کسی بھی مجلس کے اندر صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی نہیں کریں گے۔ تو احباب اہل سنت بھی ہوش کے ناخن لیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی مجالس سننے کی۔ اور اس ویڈیو کے پس منظر میں ایک یہ بھی بات تھی کہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ یہ شبیع الحسن نامی ایک یہ ذاکر جی لونڈا ایک جگہ آ رہا ہے تو میں اس کو سننے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کو کہا کہ نہیں جاؤ، وہ نہیں مانا، تو میں نے کہا کہ میری ویڈیو آنے کا انتظار کرو، میری ویڈیو دیکھ لینا، لیکن پھر بھی اگر تمہارا ضمیر اجازت دے تو چلے جانا، لیکن اگر تھوڑی سی بھی غیرت و حمیت ہوگی تو نہیں جاؤ گے۔ اور میں یہاں ایک اور بات کہتا چلوں کہ ٹھیک ہے تم ان کی مجلس میں چلے جایا کرو، لیکن اگر تمہارے اندر اتنی غیرت اور حمیت ہے کہ تمہارے سامنے کوئی صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرے تو تم اس کا گریبان پکڑ سکو، اور اس کا گریبان پکڑ کے پوچھ سکو کہ کس حیثیت سے تم نے زبان درازی کی ہے صحابی رسول کے خلاف یا صحابیہ رسول کے خلاف۔ اگر اتنی غیرت و حمیت ہے تو چلے جاؤ، لیکن اگر اتنی غیرت اور حمیت نہیں ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، اپنے گھر کے اندر بیٹھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ۔